بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم سے جن اعمال کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، فرض اور نفل۔ فرض وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ہر حال میں بندے پر لازم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن فرائض کا محاسبہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کمی کوتاہی کا مرتکب پایا گیا تو اس کی پکڑ اور مواخذہ ہوگا۔ نفل وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کرنے سے بندے کو بڑی خیر اور بھلائی مل جاتی ہے، نہ کرنے سے بندہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اہل اللہ کے مقربین جہاں فرائض کا اہتمام کرتے ہیں وہاں نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ میں جب فرائض اور نوافل کا لفظ بولتا ہوں تو یہ صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تمام فرض اعمال جیسے فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرض نماز، اور نوافل نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ، عمرہ کرنا، تلاوت کرنا، یہ نفل اعمال کہلائے جاتے ہیں۔ فرائض کی اپنی اہمیت ہے، تاہم نوافل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ نوافل کا ایسا اہتمام کرتے تھے جیسا کہ فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آج کے اس غفلت والے دور میں جہاں دوسرے اعمال میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، وہاں نفل اعمال کے حوالے سے بھی بہت کوتاہی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ فرائض پر پابندی سے وہ اکتفا کیا جاتا ہے، اور یہ فرائض پر اکتفا بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے، سنت مؤکدہ تک کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ فرض روزوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، ایام 20 کے روزے ہو گئے، یا 10 محرم کا روزہ ہو گیا، یا 15 شعبان کا روزہ ہو گیا، یا ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اس طرف کوئی التفات اور توجہ نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ تو مشکل سے ادا کرتے ہیں، نقلی صدقات کے حوالے سے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ گویا کہ نفل اعمال میں بہت کمی کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نفل اعمال خیر سے خالی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔
صرف فرائض پر اکتفا، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ لی، نہ سنت غیر موقدہ یاد، نہ سنت مؤکدہ کی پرواہ، بھائی نفل ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے کہ فرض تو نہیں ہے۔ ایسے ہمارے دل و دماغ میں ان نفل اعمال کی اہمیت کم ہو چکی ہے، جیسا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس میں جہاں ہماری اپنی کمزوری کا عمل دخل ہے، وہاں پہ ہمارے بہت سارے ایسے دانشور پائے جاتے ہیں جو میڈیا پر بیٹھ کر، چینلوں پہ بیٹھ کے مسلسل یہی بات سامعین کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ یہ جو زیادہ اعمال ہیں یہ علماء کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اعمال لازم نہیں ہے۔ میرا نہیں مزاج کہ میں اپنے بیان میں اس طرح کے لوگوں کی مخالفت کروں یا میں کھلم کھلا باتیں شروع کروں، مزاج نہیں ہے، لیکن اشارے کنائے میں آپ حضرات بات سمجھتے ہیں کہ کئی سارے دانشور تو ایسے ہیں جنہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ عشاء کی نماز تو صرف 7 رکعتیں ہیں، 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ باقی تو 17 رکعتیں تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ خدا کے بندے، آپ نے کبھی احادیث کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ نوافل کو چھوڑ دیا، سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیا، سنت مؤکدہ کے لیے طارق بن گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 10 نہیں، 20 50 نہیں، سینکڑوں احادیث میں مختلف نفل اعمال کی ترغیب دی ہے، اور صرف ترغیب نہیں دی بلکہ میرے محبوب نے پوری زندگی ان نوافل کا اہتمام کر کے دکھایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے، صحابہ کرام نے ان کو اپنایا تھا، تابعین نے اپنایا تھا۔ یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اکابر جو علم کی بھی پہاڑ تھے اور عمل میں بھی بے مثال اور بے مثال تھے، ان حضرات کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے آپ کو اتنے جھنجٹ میں ڈالا ہوا تھا؟ آخر کوئی فائدہ ہے، کوئی اہمیت ہے ان نفل اعمال کی؟ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ چلو ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ لوگ اس کی اہمیت کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ کون سا احساس کر رہے ہیں آپ اپنے سامعین پر؟ لہذا آپ لوگ تجربہ کر لیں، آپ لوگ مشاہدہ کر لیں، آپ لوگ تحقیق کر لیں کہ جن لوگوں نے ان ہی دانشوروں کو سننا شروع کر دیا جو پہلے کبھی سنت موقدہ کا اہتمام کرتے تھے، انہوں نے سنت موقدہ کا اہتمام چھوڑ دیا، جو کبھی کبھار مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا ہے، جو کبھی کبھار نفل روزے رکھتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ توفیق ہی سبب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور آج تک کے اکابر علماء مشائخ نے اگر ان اعمال کا اہتمام کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ایسے دانشوروں کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، اور دل دادا اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کی وہ تشریح کر دی کہ ایسی تشریح کوئی اور مولوی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ تشریح نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ خواہش واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ ایک دانشور کہتا ہے، اور میں بتاؤں کہ دین کا حلیہ کیسے بگاڑا جاتا ہے، یہ رفتہ رفتہ تبدیلی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کی مصروفیت ہے تو مصروفیت میں وہ 4 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے، 4 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے
کہ سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، الفاظ یہ ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھ لے۔ پھر وہ کہتا کیا ہے کہ 45 منٹ کے اندر 4 نمازیں ادا ہو گئی۔ اب 14 صدیوں میں آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں نہیں پڑھتا اور عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ظہر کی نماز قضا کر لی، ان کے ہاں قضا کوئی نہیں ہے، 4 نمازیں اکٹھی کریں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، چلو وہ بھی ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو معقول بات ہے، لیکن یہاں تو 4 نمازوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں کہ دین کی بڑی اچھی تشریح کر دی۔ تشریح اس لیے اچھی کی ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق دین پیش کیا ہے، جیسے لوگوں کی چاہت ویسے ہی دین پیش کر دیا۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ اب دین یسر، دین آسان ہے۔ میں نے کہا ہاں آسان تو ہے، لیکن دین کسی کے خواہشات کا مجموعہ تو نہیں ہے۔ دین آسان کا کیا معنی ہے؟ دین آسان کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو کام آپ کو مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دو کہ دین آسان ہے۔ گرمی میں روزہ مشکل ہے تو چھوڑ دو، دین آسان ہے۔ سردی میں وضو کرنا مشکل ہے تو چھوڑ دو، دین آسان ہے۔ دین کی آسانی کا یہ معنی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ دین آسان کیسے ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اور ایسے زیادہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور ایک بار بھی اس پیسے کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ گویا کہ پورا سال یہ پیسہ اس کی ضرورت سے زیادہ تھا، استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، یا بینک میں رکھا ہوا ہے یا وقت الماری کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ پورا سال گزر گیا اور آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی، لہذا اس پیسے میں سے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ کچھ کتنا؟ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ چونکہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور پورے سال میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور بہت ساری محتاج لوگ موجود ہیں، تو سارا کے سارا محتاجوں کو دے دو، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ پورا دے دو، یہ بھی نہیں کہتی کہ آدھا دے دو۔ شریعت 1/4 کی بھی تلقین نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ 40 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 2.5 روپیہ، 2.5 روپیہ دے دو، اور 97.5 روپے آپ کے لیے تھے حلال، اب اس کو دوبارہ جمع کر کے رکھ دو۔ اور وہ جو 2.5 روپے دینے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی بندے کو دے دیں۔ اگر آپ کا اپنا بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خالہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اگر وہ فقراء اور بندست ہیں تو ان کو دے دو۔ ابھی تو اقارب کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ دین میں آسانی کا پہلو ہے کہ ہر بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج ایک آدمی صاحب نصاب ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو آج فوراً زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ 1 سال تک دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ سال کے دوران اس کو ضرورت پیش آئے، ممکن ہے کہ سال کے دوران کوئی حادثہ پیش آئے، لہذا ابھی فوری اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، سال گزرنے کے بعد اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ دین آسان ہے۔ نماز ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز بہت مشکل ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی نماز کی آسانی والا پہلو دیکھے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت نماز، اور 5 وقت کتنا؟ اگر آپ 2 گھنٹے، وہ 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ یہ آپ فارغ کر دیں، باقی 22 گھنٹے آپ کو شریعت نے آزاد کر دیا۔ کاروبار کریں، آپ آرام کریں، آپ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ بیوی کے ساتھ وقت گزاریں، مہمانوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن صرف 2 گھنٹے فارغ کرنے ہیں۔ اور یہ 2 گھنٹے بھی ایسے نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ خاص طریقے سے نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ اگر طبیعت ناساز ہے اور آپ قیام نہیں کر سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے سے پڑھ لیں،
وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھ لیں، مسافر ہیں اور مسافر ہونے کی وجہ سے آپ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیں، آسانی کر دی۔ اب یہ ہے آسانی والا پہلو جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ حج ہے، اب ایک آدمی مالدار ہے اور اچھا خاصا بھرپور مالدار ہے اور وہ چاہے تو ہر مہینے حج کرنے کے لیے چلا جائے، یعنی 12 لاکھ 15 لاکھ تو وہ ہر مہینے آسانی سے بچا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، لیکن شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا فرض ادا ہوگی۔ یہ ہے دین کی آسانی والا پہلو۔ دین آسان کا یہ معنی ہے، دین آسان کا یہ معنی ہے کہ پچھلی امتوں میں جب 6 مہینے روزے فرض ہوتے تھے، ہمارے لیے 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ پچھلی امتوں میں جب 50 نمازیں فرض ہوتی تھی، ہماری 5 نمازیں فرض ہیں۔ پچھلی امتوں میں کپڑا ناپاک ہوتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹا کرتے تھے، وہ ناپاک ٹکڑا کو کاٹتے تھے، پھر بقیہ کپڑا پاک تصور ہوتا تھا۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ 1/4 25% فرض تھی، ہمارے ہاں 2.5% فرض ہے۔ یہ ہے دین کا آسان ہونا کہ باقی ادیان کے مقابلے میں ہمارا دین آسان ہے۔ اگر ہم غور کریں انسان کی سلیم فطرت ہو تو انسان کی فطرت سلیمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تو بہت آسانی فرمائی ہے، ہمیں ایسا پابند نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ناقابل برداشت مشقت اٹھانی پڑے۔ باقی تھوڑی بہت مشقت تو اٹھانی ہوگی۔ اب اگر آپ بالکل کہتے ہیں کہ نہیں جیسے میری چاہت ہے ویسے ہی یہ دین آسان ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی نفسانی شیطانی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ شریعت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ دین آسان ہے؟ وہ کیوں اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے محبوب آپ کے اوپر ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈالتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ دین آسان ہے۔ تو جو فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے انہوں نے تو یہ آسانی والا پہلو کسی امتی کو نہیں بتایا کہ تم 4 نمازیں ایک ہی وقت میں اکٹھا کر کے 45 منٹ کے اندر 4 نمازیں پڑھ لو۔ حضور نے تو کوئی تعلیم نہیں دی کہ عشاء کی نماز 7 رکعتیں ہیں، حضور نے تو تعلیم نہیں دی ہے کہ تراویح تو دین میں ہے ہی نہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ داڑھی مشکل ہے، کہتا ہے داڑھی تو دین میں ہے ہی نہیں۔ اچھا خواتین کے لیے پردہ مشکل ہے، کہتے ہیں پردہ تو دین میں ہے ہی نہیں۔ وہ خدا کے بندے جو کچھ طبیعت پر گراں گزرے وہ دین میں ہے ہی نہیں۔ موسیقی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ میل ملاقات، یعنی میں نے ایک دانشور کو سنا یہ جو فروری کے مہینے میں کیا کرتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ اب ویلنٹائن کے جواب کے لیے وہ بول رہا تھا، بڑا پروفیسر اور پوری دنیا میں یہ پڑھی لکھی دنیا ان پر بھرتی ہے، وہ ویلنٹائن ڈے کے جواب کے بارے میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ ثابت کر لے کہ جی ہاں یہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اس کا استدلال تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ یہ کوئی بری بات تو نہیں۔ شاید میں ذرا جذبات میں آ گیا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خواہشات کے عین مطابق دین پیش کر لیا۔ رمضان شریف میں تراویح مشکل ہے تو کہتے تراویح نہیں ہے دین میں۔ اچھا داڑھی رکھنا مشکل ہے، کہتے داڑھی نہیں ہے دین میں۔ اچھا تو پردہ کرنا مشکل ہے، کہتے پردہ نہیں ہے دین میں۔ تو کسی خاتون کو وہم ہو گیا کہ میرے گردے میں درد ہے۔ یہ وہم بھی عجیب بیماری ہوتی ہے، کئی مرتبہ بندے کو ہو جاتی ہے تو حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز موجود ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا بندوں میں، وہ کہتا تھا کہ میری جسم سے ریت نکلتی ہے، میری جسم سے ریت نکل، وہ کہتا تھا کہتا دیکھو دیکھو یہ ساری ریت ہے، دیکھو یہ ساری، اس طرح کرتا تھا کہ ساری ریت نکل رہی ہے، اس کو ریت محسوس ہوتی تھی، جسم سے ریت نکل رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون کو وہم ہو گیا کہ میرے گردے میں درد ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کے چیک اپ کر لیا، الٹراساؤنڈ ہو گئے، ایکس رے ہو گئے، جو کچھ تھا سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں میرے گردے میں درد، اور درد ہوتا تھا، اس کو محسوس ہوتا تھا، چیختی چلاتی تھی۔ تو بہت سارے ڈاکٹروں نے کوشش کر لی لیکن کوئی اس خاتون کو مطمئن نہ کر سکا۔
کہ آپ کے گردے میں درد نہیں ہے۔ آخرکار ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے خاتون نے کہا کہ میرا گردہ خراب ہے، گردے میں درد ہے، میرا گردہ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا گردہ خراب نہیں ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ خواتین میں تو گردہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ بس مطمئن ہو گئی کہ اچھا مجھے تو ویسے شک پڑا ہوا تھا کہ گردے میں درد ہے، اس نے کہا خواتین میں تو گردہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ بس مطمئن ہو گئی۔ وہی بات ہے کہ یہ چیز تو دین میں ہے بھی نہیں، وہ پردہ تو دین میں ہے بھی نہیں، وہ داڑھی تو دین میں ہے بھی نہیں۔ بس لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ واقعی ہمیں تو ویسے مولوی نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ تو میرے بھائی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دین سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے جنہوں نے باقاعدہ اساتذہ کے سامنے سالوں روزانوں بیٹھ کر دین پڑھا ہے اور دین سیکھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، انما العلم بالتعلم، علم وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے۔ جو شخصی مطالعہ کر کے گوگل اور انٹرنیٹ سے سرچ کر کر کے جو علامہ فہامہ بنتے ہیں ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ میرے پاس دو بندے آئے اور کہنے لگے ہمارا بھائی ہے اور وہ بڑا دین کی معلومات رکھتا ہے، اس وقت وہ چائنا گیا ہوا ہے اور وہ افسر ہے، وہاں پہ ٹریننگ کرنے گیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور 3 مختلف اوقات میں دی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دیں یا مختلف اوقات میں دیں، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو یہ ایک طلاق سمجھی جاتی ہے، 3 نہیں سمجھی جاتی۔ یہ تو چلو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں مختلف اوقات میں دے دے تو پھر تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہیں، یہ 3 ایک نہیں ہے۔ اب وہ بھائی میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بھائی نے 3 طلاقیں دی ہیں اور بڑا علامہ فہامہ بھی ہے اور بیوی کو گھر میں رکھا ہوا بھی ہے، اب ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کریں، بائیکاٹ کریں، آنا جانا کریں یا نہ کریں؟ تو میں نے کہا عجیب بندہ ہے، علامہ فہامہ بھی ہے اور بیوی کو 3 طلاقوں کے بعد بھی رکھا ہوا ہے، میرے سے بات کرواؤ۔ انہوں نے اسی وقت کال ملائی۔ اب مجھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ذرا سمجھائیں۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ خدا کے بندے جب 3 طلاقیں مختلف اوقات میں دی ہے تو پھر تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، ساری دنیا کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، چاروں ائمہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ہمارے جو 3 مکتبہ فکر ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہ سارے یہی کہتے ہیں، آپ کیوں اس بات کو نہیں مان رہے؟ اس نے کہا تم مولویوں کو دین کا پتہ کہاں ہے؟ میں نے کہا چلو پھر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں میں نے تفسیر ابن کثیر سے یہ بات پڑھی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا۔ اچھا گوگل پہ تفسیر ابن کثیر، میں نے کہا ہے کہاں پہ یہ بات کہ 3 طلاقیں واقعہ نہیں ہوتی؟ کہنے لگا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اصل میں سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو گواہ بناؤ تاکہ بات صاف ستھری ہو، پتہ چل جائے کہ واقعی طلاق دی ہے۔ اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ اس طرح کے معاملات میں باقاعدہ گواہ ہونے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ ہو۔ جب تم طلاق دو تو پھر گواہ بناؤ۔ اب میں نے چونکہ گواہ نہیں بنائے لہذا طلاق نہیں۔ میں نے کہا آپ کا استدلال بڑا عجیب ہے کہ جب تک تم گواہ نہیں بناؤ گے تب تک طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کی بات ہے کہتے نہیں، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم طلاق دو تو گواہ بناؤ اور میں نے گواہ نہیں بنائے تو طلاق واقعہ نہیں ہوئی، اور ان کا الزام میرے اوپر کہ تم لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ علم وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو نفل اعمال ہیں، نفل نمازیں ہیں، اشراق، چاشت، اوابین ہیں، یا نفل روزے ہیں، نفلی صدقات کسی کو دینا ہوتا ہے، یا کسی نے حج فرض کیا ہوا ہے پھر نفل حج کے لیے جاتا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، ان کی بڑے عظیم مقاصد ہیں، بڑی خیر وابستہ ہے ان اعمال کے ساتھ۔ اچھا کئی مرتبہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ حضرات کہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اشراق کی نماز ضعیف حدیث ہے، چاشت کی نماز ضعیف حدیث ہے، اوابین ضعیف حدیث ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اس مسئلے میں کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں فلاں حدیث دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ فرمایا تو بھی تو ضعیف ہے، تو کون سا قوی ہے؟ یعنی ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے۔ میرے بھائیوں 200 ہجری میں یا 300 ہجری میں یہ کتابیں لکھی گئی ہے، حدیث کی کتابیں۔ یہ ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، دارقطنی ہے، بیہقی ہے اور دارمی ہے اور مسند احمد بن حنبل ہے، یہ مسند ابی عوانہ، یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 300 ہجری میں لکھی گئی ہوں اور اب 1400 ہجری ہے تو مانا کیا ہے کہ 1100 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان حضرات نے اگر یہ ضعیف حدیثیں بالکل ناقابل عمل ہیں اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی قابل ہیں تو 11 صدیوں سے کسی بندے نے یہ جرأت نہیں کی کہ وہ ضعیف حدیثیں کتابوں سے نکال کے سائڈ پہ کر دے۔ اور کیا امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی، اتنے بڑے بڑے محدثین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیثیں تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں اور ہم باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھ دیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں ترمذی شریف، ابو داؤد شریف۔ اب اگر اس کے اندر یہ ضعیف حدیثیں ہیں تو 11 صدیوں سے کسی محدث نے یہ جرأت نہیں کی کہ یہ ضعیف حدیثوں کو سائڈ پہ کر کے صرف صحیح حدیثیں کا مجموعہ تیار کر دے۔ کسی نے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں اور یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل نہیں ہوتی، ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، نفل اعمال کا اہتمام کریں۔ نفل اعمال کے 4 بڑے فائدے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نفل اعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرائض کی کمی کی تلافی کرتے ہیں، فرائض کی کمی کی تلافی کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن ایک آدھ نماز رہ گئی، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے نماز دوبارہ لوٹائی نہیں، یا اس نے نماز پڑھ تو لی لیکن حقیقت میں نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو چکی تھی کہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کے ذمے وہ نماز باقی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ایسے بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ اس بندے کے ذمے اتنی فرض نمازیں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل تجدون له من تطوع فتكملوا به فریضته، تم دیکھ لو اس بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفل اعمال ہیں، نفل نمازیں ہیں، تو نفل نمازوں کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ اتنے سارے نفل نمازیں ہیں، اور میں اچھا نفل نمازیں قبول کر لو، فرائض کی اس کا ذمہ فارغ کر دو۔ روزوں کا یہی معاملہ ہوگا، زکوٰۃ کا یہی معاملہ ہوگا کہ فرض زکوٰۃ ذمے پہ باقی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے اللہ اس کے ذمے اتنی زکوٰۃ باقی ہے۔ اللہ فرمائے کوئی نفلی صدقات کسی کو دیے تھے؟ ہاں نفلی صدقات تو دیے ہیں، وہ نفلی صدقات قبول کر کے فرض زکوٰۃ سے اس کا ذمہ فارغ کر۔ یہ نوافل فرائض کی کمی کی تلافی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں۔ باڑ، جی ہاں، جیسے آپ لوگ باغ لگاتے ہیں تو باغ کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں تاکہ کوئی جانور داخل نہ ہو، کوئی انسان اس نقصان نہ پہنچائے، باڑ سے باغ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسی ہی نفل اعمال فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سنیں، شیطان بڑا استاد ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ نفل نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی بندے کے فرض نمازوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا کہ بھائی فرض نماز چھوڑو۔ شیطان کو پتا ہے کہ جو نفل نمازیں نہیں چھوڑتا وہ فرض کہاں چھوڑتا ہے، تو لہٰذا اس کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں۔ جو بندہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتا، شیطان اس بندے سے یہ کہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دو، شیطان کو پتا ہے کہ یہ کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتا، اس کے فرائض پہ شیطان ہاتھ نہیں ڈالتا، بندے کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں۔ شیطان جب کسی بندے کو محروم کر تو وہ بڑا طریقے سے کام کرتا ہے۔
سب سے پہلے بندے کو یہ کہتا ہے کہ یہ مستحب ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، پھر مستحبات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نفل ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، تو لہٰذا بندہ نوافل بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، تو بندہ سنت بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر آخر میں واجبات پہ ہاتھ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ بندے کو فرائض سے محروم کر دیتا ہے، اور آخر کار میں بندے کی ایمان پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان بندے کو درجہ بدرجہ پکڑتا ہے اور راستے سے ہٹاتا ہے، تو اگر بندہ نفل اعمال کا اہتمام کرتا ہے، شیطان اس کے فرائض پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو نوافل فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ نوافل بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے دو لفظ سنے ہوں گے، رابطہ اور ضابطہ۔ ضابطہ کہتے ہیں قانون کو، دستور کو، اور رابطہ قانون کو بائی پاس کر کے براہ راست اپنی منزل پہ پہنچنے کو رابطہ کہتے ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ آپ نے کئی مرتبہ سرکاری دفاتر میں کوئی کام کروانا ہوتا ہے، تو پہلے آپ مقامی ضلعی دفتر میں فائل جمع کراتے ہیں، پھر وہ فائل جاتی ہے ڈویژنل آفس میں فیصل آباد، وہاں سے اس پہ کام ہوتا ہے، پھر وہ جاتی ہے صوبائی آفس میں سیکرٹریٹ میں، وہاں سے اس پہ کام ہوتا ہے، پھر وہ فائل جاتی ہے اسلام آباد، اسلام آباد سے سیکرٹریٹ میں اس پہ کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس لاہور آتی ہے، لاہور سے فیصل آباد آتی ہے، فیصل آباد سے آ کے آپ کی مقامی دلی دفتر میں آتی ہے۔ یہ ہے ضابطہ اور قانون۔ اس طریقے سے یہ فائل اوپر جاتی ہے اور اسی ترتیب سے فائل نیچے آتی ہے۔ یہ لمبا کام ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے اس پہ۔ ایک تو ٹائم بہت لگتا ہے، ایک تو اتنے سارے دفاتر سے جو یہ فائل گزرتی ہے، کسی نہ کسی دفتر میں کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ جائے گا اور اس کو واپس کر دیں گے کہ نہیں سر، مقامی دفتر والے یا ڈویژنل دفتر والے یا صوبائی دفتر والے کہیں نہ کہیں سے اس پہ اعتراض کر دیں گے کہ یہ واپس کر دو۔ کام بھی خطرے والا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وقت بہت لگتا ہے۔ یہ ہے ضابطہ۔ اور ضابطہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے وفاقی دفتر میں کوئی بندہ آپ کا جاننے والا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ میرے پاس براہ راست کی فائل پہنچا دو، میں یہاں پہ کام کروا کے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ آپ یہاں مقامی TCS آفس سے فائل بھیج دیتے ہیں، وہاں پہنچ جاتی ہے، 3-4 دنوں میں وہ بندہ کام کروا کے واپس TCS کے ذریعے بھیج کے آپ کے گھر تک فائل پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے رابطہ۔ رابطے سے جو کام ہوتا ہے وہ ضابطے سے نہیں ہوتا، یہ اصول ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں، ایک آدمی نے ملازمین مزدوروں کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اب جب مزدور کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم 1000 روپے اجرت دیتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ اور قانون کہ 8 گھنٹے کام کرنے والے مزدور کو 1000 اجرت ملتی ہے، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن صبح 8 بجے مزدوروں نے کام شروع کیا، وہ 4 بجے چھٹی کر لی۔ 4 بجے جب مزدور چلے گئے تو ایک مزدور 4:30 بجے جا رہا تھا، تو مالک سے ملا، تو مالک نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ تو دیر سے جا رہے ہیں؟ تو مزدور نے کہا کہ اصل میں موسم ٹھیک نہیں تھا، بارش کا خطرہ تھا اور آپ کا سیمنٹ باہر پڑا ہوا تھا، مجھے خطرہ اس بات کا تھا کہ بارش ہو جائے گی اور آپ کے سیمنٹ کا نقصان ہو جائے گا۔ جب مالک نے سوچا کہ اتنا اچھا مزدور ہے، اس نے مجھے نقصان سے بچایا، اس نے جو 8 گھنٹے کام کیا تھا، مالک نے اس کو دے دیے 1000 روپے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ 8 گھنٹے جب مزدور کام کرے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ لیکن اس نے مزید آدھا گھنٹہ لگایا، یہ آدھا گھنٹہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن اس نے ڈیوٹی سے زائد محنت کر لی۔ اس آدھے گھنٹے پہ مالک نے اس کو 5000 کا نوٹ انعام کے طور پہ دے دیا۔ یہ ہے رابطہ۔ ضابطے میں 8 گھنٹے کام کیا، ملے 1000 روپے، رابطے میں آدھا گھنٹہ کام کیا، ملے 5000 روپے۔ یہ رابطہ ہے۔ رابطے سے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ 5 نمازیں ضابطے کی نمازیں ہیں، لیکن اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجد یہ پھر رابطہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے قائم کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال سے بات سمجھاؤں کہ ہم حج پہ جاتے ہیں۔
حج پہ جانے سے 3-4 مہینے پہلے، جیسا کہ آج کل ہی لوگوں نے حج کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں، 12 لاکھ روپے جمع کراؤ۔ اچھا وہ جمع کرا دیے، پھر انتظار کرتے ہیں کہ منظوری آئے گی تو قراردادی ہوگی، نام نکل آیا، پھر اس کے بعد بندہ تیاری شروع کر دیتا ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ بندہ اپنا چلتا ہوا تیز کاروبار اپنے ملازمین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ 40 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں ملازمین کیا حشر کریں گے دکان کا، لیکن کیا کرے، جانا ہے حج پہ، کاروبار ملازمین کے رحم و کرم پہ، بیوی بچوں سے الوداعی ملاقات کر کے گھر کی سہولیات کو چھوڑ کر سفر کی مشقتیں صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ بندہ حرمین شریف میں پہنچ جاتا ہے۔ حج کی مشکلات، یہ جو حاجی حضرات آتے ہیں نا، یہ تو تکوینی معاملہ ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، سارے حاجی کہتے ہیں الحمدللہ بہت آسانی سے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے جاری کرواتا ہے، اور اس لیے جاری کرواتا ہے تاکہ بعد والے لوگ پریشان نہ ہو جائیں، ورنہ حج کی مشکلات ان لوگوں کو معلوم ہے جو حج کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد جب لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو آپ نے حج کر لیا ہے، حاجی صاحب کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ 12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 40 دن کی مشقت برداشت کر لی، گھر کی سہولیات چھوڑ دی، کاروبار کا نقصان الگ ہو گیا، اور ابھی تک قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ قبول کر لے، یہ ہے ضابطہ۔ خرچہ بھی کرو گے، مشقت بھی اٹھاؤ گے، قبولیت کی گارنٹی نہیں ہوگی، یہ ضابطہ ہے۔ میں آپ کو رابطہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر کو آ جاتا ہے، پھر یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ رابطہ ہے کہ قبولیت کی گارنٹی ہے، قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو نفل اعمال بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں، اور رابطے سے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو رابطے سے نہیں ملا کرتا۔ اور نفل اعمال کا ایک اور فائدہ کہ بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ نفل کے ذریعے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اتنا بندہ اتنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے یہ آنکھ اور یہ زبان اور یہ کان اور یہ ہاتھ اور پاؤں بندے کی معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں۔ یا یہ ہاتھ پاؤں، یہ اعضاء بندے کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا محافظ بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ بندے کا محافظ بن جاتا ہے، شرور سے اس کو بچاتا ہے، خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ یہ 4 بڑے فائدے ہیں نفل اعمال کے۔ مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے مختصراً عرض کروں
کہ نفل اعمال سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، تمام پر نفل اعمال ہے۔ نفل نمازوں میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے، یہ عام طور پہ روزمرہ کی نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو 2 رکعت پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، یہ نفل نمازیں ہیں۔ ان نفل نمازوں کے علاوہ نفل روزے ہوتے ہیں۔ نفل روزوں میں ہر مہینے کی تین روزے، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، 13 اور 14 اور 15 اسلامی تاریخ میں 13، 14 اور 15 کو یہ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ یہ مستحب ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ یہ روزے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد 6 روزے اس کے علاوہ ہوتے ہیں، یہ نفل روزے ہیں، یہ رکھنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات، زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اپنی استطاعت کے مطابق دیتے رہیں، اور اپنی ہی آمدنی میں اللہ کا حصہ متعین کر لیا کرے، اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کو دے دیا کرے۔ نفلی صدقات ہیں، کسی نے ایک مرتبہ حج کیا ہے، پھر استطاعت ہے تو نفل حج کر لے، نفل حج کے لیے نہیں جا سکتے عمرہ تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تلاوت اور یہ ذکر اذکار، یہ سارے کے سارے نفل اعمال ہیں، ان اعمال کا اہتمام کریں، بڑی خیر ملے گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر اہتمام نہیں کریں گے تو بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ مراقبہ دل میں اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ تمام حضرات اور خواتین اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔